Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ شاید کی ان علامتوں سے، شاید کی ان نشانیوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے، اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، ایک کتاب کو ہماری اور آپ کی زندگی کا دستور بنایا ہے، ایک کتاب کو ہماری اور آپ کی زندگی کا آئیڈیل بنایا ہے، اور ایک آخری نبی کی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، ایک آخری نبی کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کو اختلاف و انتشار، تفرقہ اور تنازع، باہمی جنگ و جدال، آپسی لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، اور ایک جسم کے اعضاء کی طرح متحد اور معاون رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان جب تک اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح مقدس، مربوط اور مضبوط رہیں گے اور موتی کی طرح قیمتی رہیں گے، مگر جب وہ بکھر جائیں گے، آپسی اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائیں گے، تو کنکر و پتھر کی طرح بے قیمت اور بے وقات ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی شیطانی طاقتیں ہمیشہ سے اس طاق میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دیں، مسلمانوں کو ایک نہ ہونے دیں، اور ان کو آپس میں لڑا کر ان کی طاقت کو کمزور کر دیں، پھر ان کو اپنے مفادات کا لقمہ بنا لیں یا ان کو سیاسی غلامی میں مبتلا کر دیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی، مشرکین، منافقین مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں
انتشار برپا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں فساد برپا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں پر نظر رکھتے اور ان میں شگاف پیدا ہونے نہیں دیتے، ان میں شگاف پیدا ہونے سے بچاتے تھے۔ مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال سے جنگ ہوتی آ رہی تھی۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے پر قاتلانہ حملہ کرتے رہتے تھے۔ یہ جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو کلمہ اسلام پر متحد کر دیا، ان دونوں قبیلوں کو کلمہ اسلام پر مضبوط کر دیا، ان دونوں قبیلوں کو کلمہ اسلام پر ایک کر دیا اور ان کی دشمنیاں بھلا کر ان کے دل جوڑ دیے۔ یہودیوں کو ان دونوں قبیلوں کا مل جانا اور اسلام کے زیر سایہ بھائی بن جانا گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ ایک یہودی شماس ابن قیس نے ایک دوسرے یہودی کو اس بات پر آمادہ کیا، اس بات پر متفق کیا، اس بات پر تیار کیا کہ جب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوں، جب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ موجود ہوں تو کسی ترکیب سے جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ تھے، جب یہ دونوں قبیلے باہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس یہودی نے جنگ بعاث کے اشعار سنانا شروع کیے۔ اشعار کا سننا تھا کہ دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی کی بجھی ہوئی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں قبیلے ایک دوسرے سے پہلے زبانی پھر ہتھیاروں سے لڑنے پر اتر آئے۔ اسی دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر وہاں آ پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ اللہ نے تم کو جاہلیت سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کی ہے، اللہ نے تم کو جاہلیت سے نکال کر نور کی روشنی عطا کی ہے، اللہ نے تم کو جاہلیت سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کی ہے۔ اسی واقعے کی طرف سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، انتشار میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے ہمارے اور آپ کے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمارے اور آپ کے سامنے روشن کرتا ہے۔ شاید کی ان علامتوں سے، شاید کی ان نشانیوں سے ہمیں اور آپ کو اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے، ہمیں اور آپ کو اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، قرآن کریم نے مسلمانوں کو مزید ہدایت کی ہے اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یقیناً صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب جب مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کیا اور باہمی اختلاف اور لڑائی کا راستہ اختیار کیا، تب تب ان کو تباہی اور بربادی اور ذلت و خواری کا راستہ دیکھنا پڑا۔ اندلس میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک حکومت کی، ان کی شان و شوکت کے تذکرے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تہذیب و تمدن کی ایسی دنیا آباد کی کہ آج بھی اہل یورپ حیرت سے ان کے محلات اور آثار کو دیکھتے ہیں۔ علم و ثقافت کا معیار قائم کیا کہ دنیا نے اس سے بڑا سبق سیکھا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان کو اپنا محل، اپنی تہذیب و تمدن کے آثار سب کو چھوڑ کر ملک سے نکل جانا پڑا۔ ہوا یہ کہ جب وہ اندلس میں فاتحانہ داخل ہوئے، ہوا یہ کہ جب وہ اندلس میں فتح یاب ہو کر داخل ہوئے تو وہ کلمہ توحید کی بنیاد پر
متحد تھے، کلمہ توحید کی بنیاد پر مربوط تھے، کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک تھے، کلمہ توحید کی بنیاد پر مضبوط تھے، اور جب ان میں قبائلی عصبیت پیدا ہوئی، ایک اللہ کے ماننے والوں کے درمیان ہنگامہ اور جنگ شروع ہوا، یمنی اور حجازی کے جھگڑے شروع ہوئے، نجدی اور صحرائی کی کشمکش نے سر اٹھایا، اور ایک خاندان نے دوسرے خاندان سے اقتدار چھیننے کے لیے، ایک خاندان نے دوسرے خاندان سے کرسی چھیننے کے لیے آپس میں تلوار اٹھائی، تو دشمنوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ان کو لڑنے میں مدد پہنچی، اور جب یہ مسلمان آپس میں لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے تو عیسائیوں نے ان کو مار بھگایا اور اندلس پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور ان کی عزت و آثار کو خاک میں ملا دیا گیا، ان کی عزت و آثار کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اندلس کا آخری خلیفہ عبداللہ عامر المنصور جب اندلس چھوڑ کر واپس جا رہا تھا اور سمندر کے کنارے کھڑی کشتیاں اس کا انتظار کر رہی تھی، تو وہ اپنی بربادی پر زار و قطار رو رہا تھا۔ پہاڑی کے اندر سے ایک بوڑھا اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا نکلا اور بولا، یہ دن تم کو دیکھنا تھا، تم نے آپس کی لڑائی میں مسلمانوں کا قتل کروایا، میرے 4 جوان بیٹے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتے، تم نے آپس کی لڑائی میں ان کو شہید کروا دیا۔ میں منتظر تھا کہ ایک دن عیسائی تم کو رسوا کر کے نکالیں گے، میں منتظر تھا کہ ایک دن عیسائی تم کو ذلیل کر کے نکالیں گے، میں منتظر تھا کہ ایک دن عیسائی تم کو بے عزت کر کے نکالیں گے، تو آج کا وہ دن ہے، ابھی کیا روتے ہو، قیامت میں تم کو بہت رونا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ عبداللہ عامر المنصور کو ایسا لگا جیسے آج ہی قیامت ہو اور آج ہی اس کے حساب کا دن ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، شاید ہم مسلمانوں نے آج بھی اس تاریخی حادثے سے سبق نہیں لیا ہے، شاید ہم مسلمانوں نے آج بھی اس تاریخی حادثے سے سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان دشمنوں سے نہیں پہنچا ہے، اتنا نقصان ہمارے آپسی اختلافات اور خانہ جنگی نے پہنچایا ہے۔ افغانستان، عراق، شام پر دشمنوں نے حملہ کیا، مسجدوں کو مسمار کیا، مسجدوں کو ڈھایا، ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو ریزی کی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو سرے بازار اچھالا، ہمارے علماء کو قتل کیا، ہمارے اداروں اور بزرگوں کے آثار پر بم گرایا، تو مسلمان ممالک بھی دشمنوں کے ساتھ رہے اور اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے قتل عام کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر آج وہ دور آیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے دشمنان اسلام سے خوف زدہ ہو کر خود بعض مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسلمانوں میں داخلی طور پر خاندان اور قبیلے کی منافرت پھر زندہ ہو گئی، مسلمانوں میں داخلی طور پر خاندان اور قبیلے کی نفرت پھر زندہ ہو گئی، وطن اور علاقے کی بنیاد پر تفریق پھر پیدا ہو گئی ہے، مسلک اور قومیت کی جنگ پھر ابھر رہی ہے، پارٹی اور جماعت کی رساکشی پھر شروع ہو رہی ہے، اور اسلام کی مخالف طاقتوں نے ان اختلافات کو ہوا دینا شروع کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ اگر مسلمان ان جھگڑوں میں پڑیں گے تو بنیادیں کمزور ہو جائے گی، ملت کی عمارت ڈھہ جائے گی، ملت کی عمارت نیست و نابود ہو جائے گی، ملت کی عمارت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اگر مسلمان ان اختلافات کو چھوڑ کر، اگر مسلمان ان اختلافات کو بھول کر دین کی حفاظت کے لیے،
باہم متحد رہنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز وہ خود بھی طاقتور رہیں گے اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو خود مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح صفائی کرائے، کیونکہ لڑنے والوں میں صلح صفائی کی کوشش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان کو باہم متحد رکھنا، ان کو باہم متحد کرنا، ان کو آپس میں ملانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اگر زیادتی کرنے والے سے لڑنا بھی پڑے تو اس کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرو، اور اگر دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ مسلمانوں میں صلح صفائی کی کوشش کرنا اور ان کو باہم متحد کرنا یہ بہت زیادہ ثواب اور اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ مرتبے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جبر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے باہم متحد رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے اور مسلمانوں کی اتحاد کی بنیاد ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہماری زندگی کا دستور ہے، ہمارے لیے رہنما ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر امت میں اتحاد کی کوشش کرنا فضول ہے۔ ایسا اتحاد نہ مطلوب ہے، نہ پائیدار ہے، نہ اس میں برکت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اس امت کے رہنما قرآن کریم سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ اس امت کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کریں۔ بھیجا گیا تھا جن کو قیادت کے واسطے گوشہ نشی ہو کے وہ دنیا سے کٹ گئے۔ دشمن ہے کامیاب مٹانے کے واسطے ہم اتحاد توڑ کر فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کی قوت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔